السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے۔ آج ہماری سورہ عادیات کی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات مکیۃ وہی 11 آیہ۔ سورہ عادیات مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 11 آیتیں ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر۔ فالموریات قدحا، پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کر، آگ سلگانے والے جھاڑ کر، یہ بھی گھوڑے کے متعلق ہی ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر غارت ڈالنے والے صبح کو۔ فاثرن بہ نقعا، پھر اٹھانے والے اس میں گرد، یعنی گرد غبار جو ہے، پھر اٹھانے والے اس میں گرد۔ فوسطن بہ جمعا، پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ آدمی اس کام کو سامنے دیکھتا ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اور آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو سینے میں ہے وہ کھول دی جائے گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن کی سب خبر ہے۔ خلاصہ تفسیر کیا ہے اس کا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، چونکہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو ہانپتا ہے نا، جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر، یعنی پتھر کے اوپر کیا ہے ان کے قدموں کی جو آواز ہوتی ہے، ٹاپ کے معنی قدموں کی، گھوڑوں کی قدموں کی آواز، پھر پتھر پر جو ہے ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، یعنی جب وہ دوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے جب پتھر پر جو ہے نا اس کے نال لگتے ہیں، پیر لگتے ہیں اس کے، تو کیا ہے اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں گھوڑوں کے۔ پھر صبح کے وقت تاخت تاراج کرتے ہیں، یعنی کہ صبح کے وقت تاخت تاراج کا مراد کیا ہے؟ تا الف زبر تا اور خا اور تا، ٹھیک ہے، اور تاراج اس کا معنی یہ ہے کہ برباد کرنا، لوٹ لینا، ہے نا۔ پھر صبح کے وقت یعنی کہ حملہ بولتے ہیں دوسروں پر، ٹھیک ہے۔ پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، صبح کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ غبار اڑایا کرتے ہیں۔ اس وقت دشمنوں کی جماعت میں کیا ہے؟ جا گھستے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے لڑائی کے گھوڑے مراد ہیں، جہاد ہو یا غیر جہاد ہو، یا پھر جہاد نہ بھی ہو تو بھی عرب چونکہ کیا ہے؟ حرب و ضرب، حرب و ضرب کا معنی یہ ہے کہ مار اور کٹائی، ہے نا۔ مار کٹائی میں کیا ہے؟ اور جنگ کے کیا تھے؟ یہ عرب والے لوگ جو ہے نا وہ عادی تھے اس چیز کے، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جنگی جو جنگی گھوڑے ہوا کرتے تھے وہ پالا کرتے تھے عرب کے لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کی مناسبت سے ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک تو قسم کھائی گئی، اب اس کے آگے جواب قسم ہے کہ بے شک کافر آدمی اپنے پروردگار کا کیا ہے؟ بڑا ناشکر ہے، کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان کیا ہے؟ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اور اس کو کیا ہے؟ خود بھی اس کی خبر ہے، یعنی انسان جو ہے نا خود بھی اس چیز کی خبر رکھتا ہے، یا تو کبھی اس کو شروع میں احساس ہو جائے، کبھی اس کو کچھ غور کرنے کے بعد اپنی ناشکری کا احساس اس کو ہو ہی جاتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ جو اپنی مال کی محبت ہے اس میں بہت مضبوط ہے، اس میں وہ کیا ہے؟ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اس محبت کے متعلق، اور یہی اس کی ناشکری کا سبب ہے، یہی اس کی ناشکری کا سبب ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ حب مال، یعنی مال کی محبت اور ناشکری پر کیا ہے؟ وعید ہے نا۔ وعید کیا ہے کہ کیا اس کو، یعنی کہ ہم انسانوں کو مخاطب کریے گئے اللہ تعالیٰ کہ کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں ہے کہ جب زندہ کیے جائیں گے جتنے مردے قبر کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور سب ظاہر ہو جائے گا جو ان کے دلوں میں ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز کیا ہے؟ پورے طریقے سے آگاہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق مناسب جزا بھی دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ۔ حاصل یہ ہے کہ انسان کو اگر اس وقت کی
پوری خبر ہوتی، یعنی آخرت کے متعلق کی پوری اگر خبر ہوتی اور آخرت کا حال مستحضر ہوتا، مستحضر یعنی اگر آخرت کا حال انسان یاد رکھتا تو کیا کرتا؟ انسان اپنی ناشکری اور حب مال سے باز آ جاتا۔ یہ دو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں مسلمانوں کی، انسانوں کی اس چیز کے اندر، اس صورت کے اندر، ایک تو ناشکری، دوسرے مال کی محبت، ٹھیک ہے۔ اچھا، معارف و مسائل کیا ہے کہ یہ سورہ عادیات جو ہے اس میں اختلاف ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور عطا رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے، یہ سورت مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک گروپ تو ایک گروہ جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ کیا مانتے ہیں، اس کو مکی صورت، اور ایک گروہ کیا ہے، اس کو مدنی صورت مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں حق تعالیٰ نے کیا کرا ہے، جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات و صفات کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، کس طریقے سے وہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ہے نا، پھر وہ کس طریقے سے سلگانے والے جھاڑ کر آگے جو ہے نا، ایک ایک لفظ کی میں آپ کو تشریح بتاؤں گا انشاءاللہ آج میں آگے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، چونکہ ہم نے جو ترجمہ پڑھا ہے وہ ترجمہ تو ہماری سمجھ سے تھوڑا سا دور چلا گیا، تو کم از کم اچھا جو ہم نے اس کی خلاصہ تفسیر کری وہ بھی ہماری سمجھ کے اندر نہیں آ پایا، تو جب تک کہ ہم اس کو لفظ کو نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ ہمیں بات صحیح طریقے سے ہمیں وضاحت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اب اس میں تھوڑا سا معارف و مسائل یہ سمجھ لیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو حق تعالیٰ نے جو جنگی گھوڑوں کی قسم کھا کر کے اور ان کے کچھ خاص حالات و صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرماتے ہیں کسی ایک مخلوق کے، جیسے والتین والزیتون، ہے نا، اور بھی کئی ساری چیزیں، والعصر، اللہ نے شام کی قسم کھائی، ہم نے اس سے پہلے پڑھا بھی، ہے نا، تو کسی ایک چیز کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی قسم کھا کر، اور ایک خاص واقعات اس کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی کیا ہے، خصوصیت ہے۔ انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا تو کیا ہے، جائز نہیں ہے، اور قسم کھانے کا مقصد کیا ہے، عام قسموں کی طرح اپنی بات کو محقق اور یقینی بتلانا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کے لیے قسم کھائے کہ واللہ میں اس چیز کو جانتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس بات کی اس نے گویا کی تحقیق کر دی، مکمل کر دیا، اور وہ اس بات پر اس نے مہر لگا دی کہ میں یقینی طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اس میں 1% بھی بھول نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس بات کو کچھ غلط آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب انسان کسی چیز کے متعلق قسم کھاتا ہے تو، ہے نا، یقینی بات کو بتانے کے لیے۔ اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ قرآن کریم جس چیز کی قسم کھا کر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس چیز کو اس مضمون کے ثبوت میں دخل ہوتا ہے، اس چیز کو اس مضمون کے ثبوت کے اندر یعنی دخل ہوا کرتا ہے، اور یہ چیز گویا اس مضمون کی کیا ہے، شہادت دیا کرتی ہے نا۔ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا کیا ہے، اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہاں پر ایک چیز کیا آئی گئی ہے، جنگی گھوڑوں کی خدمات، کہ بھائی کس طریقے سے وہ جنگی گھوڑا جس کو انسان پالتا ہے اور وہ انسان کی کیسی خدمت کرتا ہے جنگ کے اندر، وہ اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ اب وہ کیوں ہے، یہ بھی آگے بات آ جائے گی۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ گھوڑوں کی اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ وہ میدان جنگ میں اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات کیا ہے، انسان کے حکم و اشارے کے تابع انجام دیتا ہے۔ انسان اپنا حکم کرتا ہے اس کو جبھی تو، اور انسان اشارہ کرتا ہے جبھی تو، اس نے اس طرف سے اشارہ کیا، اس کو پتا ہوتا ہے گھوڑے کو ہمیں آگے دوڑنا ہے، ایسے اشارہ کیا فوراً گھوڑا رک جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، انسان کے حکم اشارہ کے تابع ہو جاتا ہے نا وہ گھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کو جو گھاس دانہ انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے انسان کا، صرف اس کا کام اتنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیدا کیے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنتا ہے انسان، اس کے علاوہ اور کچھ بنتا ہے انسان، اس کے علاوہ تو اور کچھ بنتا ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ اب گھوڑوں کو دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسے پہچانتا ہے۔ یہ جہاں اوپر ابھی بات آئی تھی کہ جو شہادت کے متعلق بات آئی تھی نا، کہ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر کیا ہے، گویا کہ اس چیز کی شہادت میں ہے کہ انسان ناشکرہ ہے۔
اب وہ بات یہاں نیچے سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو انسان صرف کیا کرتا ہے، جو گھاس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے صرف اس کو لا کے دینے کا ایک ذریعہ، ایک واسطہ بنتا ہے انسان. لیکن وہ گھوڑا کیا کرتا ہے، دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسے پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ادنا سے اشارے پر، یعنی چھوٹے سے اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے. اس کے بالمقابل، یعنی اس کے بالمقابل انسان کے دیکھو، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں انسان کو دیکھو کہ جس کو ایک حقیر قطرے سے کس کو اللہ نے انسان کو بنایا ہے نا. ہم تو اس چیز کو جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں. ایک حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو مختلف کاموں کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت بخشی، عقل و شعور بخشا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، ان کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی. اس کی تمام ضروریات کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، آسان کر کے اس انسان تک پہنچا دیا، ہم لوگوں تک پہنچا دیا کہ عقل ہماری حیران رہ جاتی ہے کئی مرتبہ اگر ہم غور و فکر کریں، ہے نا، ان چیزوں پر. مگر وہ ان تمام اکمل و اعلیٰ احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کامل مکمل طریقے سے اتنے ہم پر احسان کیے ہیں انسانوں کے اوپر. ایک تو اس کو اس حقیر نطفے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور دیا، پھر اس کو کھانے پینے کی ساری چیز اس کے لیے پیدا فرمائی. غرض اللہ تعالیٰ نے پوری اس دنیا کو سنوارا شرف الانسان کے لیے ہے. اس کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور اللہ نے اسی لیے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے کہ تم اپنے گھوڑوں کو دیکھو، تمہارے جو گھوڑے ہیں تم ان کو دیکھو کہ تم ان پر اتنا سے احسان کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے کیا کر گزرتے ہیں. اور میں بھی تو تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہارے لیے پوری دنیا کو بچھا دیا، تمہارے لیے میں نے پوری کائنات کو سجا دیا، تم میرے لیے کتنا شکر ادا کرتے ہو تم میرا. یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں اس صورت کے اندر. اب الفاظ کیا ہے، اب ہم آگے جو ہے نا لفظ کی تشریح دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، لفظ عادیات جو ہے نا، والعادیات میں جو ہم نے عادیات پڑھا تھا، وہ لفظ عدو سے عین دال واو ساکن، عین دال زبر عد اور پھر واو ساکن، لفظ عدو سے مشتق ہے، یعنی اس چیز سے باہر نکلا ہے. ٹھیک، جس کے معنی کیا ہے، دوڑنے کے ہیں. اور ذبحن، ذبح وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے ہانپنا، ہانپنا جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. موریات لفظ ایرا سے مشتق ہے. ایرا میں کیا ہے، الف یا را، الف اور حمزہ، لاسٹ میں حمزہ بھی ضرور ہے. لفظ ایرا یعنی مشتق معنی نکلنا، میں نے بتایا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ. مشتق اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں سے وہ لفظ نکلے، اس کو مشتق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو موریات کیا ہے، لفظ ایرا سے مشتق ہے، جس کے معنی آگ نکالنے کے ہے. جیسے جس کو چکماق سمجھتے ہیں آپ، یعنی کہ اس چیز کو، یعنی کہ وہ ایک قسم کا ایسا پتھر ہے جس پر کیا ہے اگر لوہے سے مارا جائے اس پتھر کو تو وہ چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کے اندر سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اس کو لفظ چکماق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اردو کے اندر. ٹھیک ہے، یا پھر دیا سلائی، جس کو آسان زبان میں ماچس کی تیلی کہہ لیں ہم آج کے زمانے میں. ٹھیک ہے، اس کو رگڑ کر کیا ہے آگ نکالی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، قدحن جو ہے تو یہ موریات کا معنی ہو گیا. ٹھیک ہے، قدحن لفظ قدح کے معنی ہے، ٹاپ مارنے کے ہیں. لفظ قدح کے معنی قدح سے مشتق ہے، قدح سے نکلا ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے ٹاپ مارنے والا، یعنی گھوڑے کی جو قدموں کی آواز ہے وہ چلنے کے، دوڑنے کے، اس طریقے سے ٹاپ مارنے کے اس کی آواز ہے. یعنی جب پتھریلی زمین پر جب گھوڑا خوب تیزی سے دوڑتا ہے نا، خوب تیزی سے دوڑتا ہے تو خصوصاً جب اس کے پاؤں کے اندر جو آہنی، جو مانے لوہے کا ایک وہ لگا ہوا ہوتا ہے نا جس کو نال بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نال بھی ہو تو ٹکراؤ سے کیا ہے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. اس کو قدحن سے تعبیر کیا گیا ہے، سمجھ گئے، اس کو قدحن سے تعبیر کیا گیا ہے. اچھا، مغیراتی، مغیراتی لفظ اغارہ، اغارہ الف غین الف زبر غا، را اور ہا سے مشتق، یعنی اس سے یہ چیز مغیراتی کو نکالا گیا ہے، جس کے معنی حملہ کرنے اور چھاپا مارنے کے ہیں، حملہ کرنے اور چھاپا مارنے کے ہیں. ٹھیک ہے، صبحن صبح کے وقت کی تخصیص ہے، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، بیان عادت کے طور پر یہ ہے کیونکہ عرب کے لوگ اظہار شجاعت کے لیے، یعنی اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں چھاپا مارنا معیوب سمجھتے تھے. مطلب رات کے اندھیرے میں دشمنوں پر حملہ کرنا کیا سمجھتے تھے، معیوب سمجھتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم مطلب یہ ہماری بہادری کو، یہ چیز کیا ہے، یہ کام ہمارے شایع نشان نہیں ہے، یہ کام ہمارے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے. تو وہ کیا کرتے تھے عرب کے لوگ، کیا ہے، تو اس لیے کیا کرتے تھے انہوں کہ صبح کے وقت میں جو ہے نا وہ حملہ بولا کرتے تھے ان پر. تو اسی کے متعلق لفظ اثرنا، اسارت سے جو مشتق ہے، غبار اڑانے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے،
اور نقع جو ہم نے پڑھا نا فَأَثَرْنَ بِهِ نقع جو ہم نے پڑھا ہے نا، تو اس کے اندر جو نقع ہے اس کو غبار کہا جاتا ہے. غبار کو نقع سے تعبیر کیا گیا، یعنی کہ نقع کے معنی ہے غبار، گرد و غبار. جو ہم نے پیچھے شروع میں جو ترجمہ کیا نقع ہے نا، گرد، اس کا ترجمہ کیا ہم نے. ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ یہ گھوڑے میدان میں اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان سے جو غبار اڑ کر جو ہے نا پورے علاقوں میں، مطلب جہاں سے وہ دوڑتے ہیں وہ چھا جایا کرتا ہے. ان کے قدموں سے اتنی تیزی سے وہ دوڑتے ہیں کہ غبار اڑ کر چھا جایا کرتا ہے. خصوصاً صبح کے وقت میں کیا ہے، غبار اڑنا کیا ہے، زیادہ سرعت یعنی زیادہ تیزی کی طرف اشارہ ہے. چونکہ صبح کے وقت میں عام طور سے کیا ہے، گرد و غبار نہیں اڑا کرتا. عام وقتوں میں اڑتے ہیں زیادہ، لیکن صبح کے وقت میں کیا ہے، گرد و غبار نہیں اڑا کرتا. تو اسی لیے کیا ہے، صبح کے وقت میں گرد و غبار کا اڑنا یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گھوڑے کس رفتار سے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وقت کیا ہے، عادتاً غبار اڑنے کا ہے ہی نہیں ہے. کیسی ہی سخت دوڑ ہے اس کی کہ اس وقت غبار اڑ سکتا ہے، سوچنے کا مقام ہے یہ. ٹھیک ہے، اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی یہ دشمن کی صفوں میں کیا ہے، بے خوف و خطر گھس جایا کرتے ہیں. ہم نے اس کا ترجمہ پیچھے پڑھا نا. اب لفظ جو کنود ہے، لفظ کنود جو ہے نا، کنود کے معنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اس کو کنود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس پر جو مصیبت آئی اس کو تو اس نے یاد رکھا، اور جو اللہ کی نعمتیں اس پر آئی اس کو اس نے بھلا دیا، تو اس کو کنود سے تعبیر کیا گیا. اب دوسرے ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کر دے، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں خرچ کر دے، صرف کر دے اس پر، وہ کنود ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری رائے ہو گئی. تیسری رائے ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی. ٹھیک ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور منعم یعنی جس نے نعمت دیا ہے اس کو نہ دیکھے، اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو کنود کہا جاتا ہے. اب ان سب اقوال کا حاصل کیا ہے، ان سے نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ان سے نچوڑ نکلتا ہے نعمت کی ناشکری. نعمت کی ناشکری ان کا نچوڑ نکلتا ہے. اس لیے کنود کا ترجمہ کیا کیا گیا، ناشکر کیا گیا، کہ انسان اپنے رب کا کیا ہے، بڑا ناشکر ہے. ٹھیک ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کے لفظی معنی کیا ہے، ہر بھلائی کے ہیں. ٹھیک ہے، مال کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے. کیا ہے، تعبیر کرتے تھے، گویا مال بھلائی ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. حالانکہ در حقیقت بعض مال انسان کو ہزاروں مصیبتوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ہر مال حرام کا یہی انجام ہے. آخرت میں تو مصیبت، وہ ہزار مصیبت تو کیا لاکھوں مصیبت میں، حرام مال جتنا بھی ہے وہ لاکھوں مصیبت میں انسان کو ڈالنے والا ہے، یہ بات تو طے ہے. لیکن دنیا میں بھی بہرحال کبھی کبھار کیا ہے، انسان کے لیے اس کا مال وبال جان بن جایا کرتا ہے. آپ نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا کہ کسی نے ایک موٹی گلی کی چین بنوائی اور اس کے بعد کیا ہوا، کسی نے اسے گلے اڑا دیا، چین لے کے نکل گیا. وہ اس طریقے کے وبال جان بن جاتا ہے. کئی مرتبہ انسان کے لیے اس کی دولت بھی کئی مرتبہ اس کے لیے وبال جان بن جایا کرتی ہے. مگر عرب کے محاورے کے مطابق، عرب کا جو محاورہ ہے نا، اس کے مطابق کیا ہے، اس آیت میں مال کو لفظ خیر سے تعبیر کر دیا. جیسا کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان طرح کا خیرہ، کہ یہاں بھی کیا ہے، خیر مراد ہے، کس سے، مال سے مراد ہے. اب آیت مذکورہ میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق دو باتیں کہی گئی. ٹھیک ہے، دو باتیں کیا کہی گئی، ایک تو وہ ناشکر جو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے اور نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے. انسان کو وہ ساری چیز یاد رہتی ہیں، اللہ تو نے مجھے کیسے کیسے غم دیے، یا اللہ تو نے مجھے کیسی کیسی مصیبتیں دی، یا اللہ میں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر دنیا کمایا، یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں. لیکن اللہ نے پھر اس کے بعد کیا کیا دیا وہ بھول جاتا ہے. اللہ نے اس کے بعد پھر دنیا کی کیا کیا نعمتوں سے نوازا، وہ تمام چیزیں انسان بھول جاتا ہے. صرف اس کو وہی یاد رہتا ہے، اللہ میں نے کتنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا. یہ نہیں سمجھتا کہ تو نے محنت کری، لیکن دینے والی ذات کس کی ہے، اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی نے ہمیں نوازا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے، مال کی محبت میں شدید ہے. یہ دونوں باتیں شرعاً و عقلاً کیا ہے، مذموم ہے، یعنی مذموم یعنی مذمت کی ہوئی باتیں ہیں، ہے نا، یعنی انسان کو ذلیل کرنے والی باتیں ہیں. سمجھنا آپ، ان میں کیا ہے، انسان کو اس مذموم خصلتوں پر تنبیہ کرنا مقصود ہے. ان آیتوں میں جو ان کی مذموم، جو ان کی جو مذمت والی جو عادتیں ہیں، خصلتیں یعنی عادتیں جو ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی تم سدھر جاؤ. وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک طریقے سے ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، مقصود ہے. ناشکری کا مذموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے. ٹھیک ہے، مال کی محبت کو جو مذموم قرار دیا ہے
مذموم یعنی کہ ذلت کا سبب جو قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ کیوں دیا ہے مذموم، یعنی مذمت کی سبب کیوں ہوا مال؟ کیونکہ اب اس میں اگر ہم دیکھیں ایک چیز کو خیال کریں تو کیا ہے بھائی، مال کی محبت، چلو ناشکری کا تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اللہ نے اتنا کچھ نوازا اس کے بعد ناشکری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مذمت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اگر ہماری تو ٹھیک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مال کے متعلق چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ انسانی ضرورت کا کیا ہے، وہ تو مدار ہے انسانی ضرورت کا، اگر مال نہ ہو تو انسان اس دنیا کے اندر اپنا گزارا کیسے کرے گا؟ انسان چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جو بھی اس کی جو اپنی خود کی ضروریات ہے وہ کیسے پوری کرے گا بغیر مال کے؟ یہ بھی تو بہت مشکل ہے۔ اور اس کے کسب و اکتساب کو، کسب کے معنی کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس کام میں اپنے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اس کو لفظ کسب کہا جاتا ہے، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اور اکتساب میں کیا ہے؟ اکتساب کے معنی ہے کہ ایسا کام جس میں صرف کیا ہو، خود کا فائدہ ہو۔ یہ دونوں چیز آ گئی، کسب کے معنی اپنے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ شامل ہو، اور اکتساب کا معنی کیا ہے؟ اپنا فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، اور اس کے کسب و اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت مال کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کے درجے میں بھی رکھا ہے کہ اگر بقدر ضرورت مال کسی کے پاس ہے تو وہ کیا ہے، فرض کے درجے میں بھی قرار دیا ہے۔ تو مال کی محبت کا مذموم ہونا یا تو وصف شدت کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ اس کی مال کی محبت میں اس قدر وہ شدت کے مطلب اتنی محبت میں وہ مغلوب ہو جائے مال کی کہ اس کو خبر ہی نہ رہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے، ایسا مغلوب ہو جائے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو یاد ہی نہ رہے، کہ اللہ کے احکامات سے وہ غافل ہی ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ مال کیا ہے، وہ مال اس کے لیے مذموم ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور حلال و حرام کی کیا ہے، پرواہ ہی نہ رہے، یا اس لیے کہ مال کا کسب و اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذموم نہیں ہے بلکہ فرض کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے، مگر محبت اس کی بھی مذموم ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ محبت، یہ بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذموم نہیں ہے، بقدر ضرورت جمع کرنا تو مال کا مذموم نہیں ہے، بالکل مال کو بقدر ضرورت انسان جمع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بقدر ضرورت، لیکن اس سے کیا ہے، محبت جو ہے نا، اس کی جو محبت ہے مال کی، وہ اس کے لیے مذموم ہے۔ وہ اس کے لیے مذموم کیوں ہے؟ آگے اس کی میں ایک مثال بھی انہوں نے دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس کا تعلق کیا ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اس سے کام لینا تو ایک فریضہ ہے، اس سے کام لینا مال سے ایک فریضہ ہے، لیکن دل میں اس کی محبت کا ہونا پھر بھی مذموم ہی ہے۔ جیسا کہ انسان، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، مثال جیسے انسان جو ہے نا پیشاب پاخانہ یہ ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوا کرتی ہے محبت اس کے دل میں، ہے نا۔ انسان جو اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے نہیں، لیکن کیا کرتا ہے انسان، اپنی ضروریات سے فارغ تو ہوتا ہے نا، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ اگر انسان کو حاجت پیش آ جائے تو دوڑتا ہوا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، فوراً حاجت پیش آ گئی تو دوڑتا ہوا جائے گا بھی انسان، اور اتنی اسپیڈ میں دوڑتا ہوا جائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اندازہ لگا لیں گے اس کی اسپیڈ سے کہ کس لیول پر اس کو آ رہا ہوگا، ہے نا، تصور کریں آپ اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس کی محبت تو نہیں ہے نا اس کے دل میں اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، آپ جیسے بیمار ہے کوئی انسان تو بیماری میں انسان دوا بھی پیتا ہے، آپریشن بھی کراتا ہے، مگر دل میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ کوئی انسان سوچے گا کہ میرے دل کا آپریشن ہو جائے اور میں مجھ سے محبت کروں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کوئی انسان سوچے گا کہ میرا آپریشن ہو رہا ہے یا میں بیمار ہوں، میں دوا کھا رہا ہوں، دوا سے محبت کر لوں، میری زندگی اب تو تم ہی ہو، ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے، ان چیزوں کی محبت کیا ہے، بدرجۂ مجبوری ہے۔ تو اسی درجے میں مال کو رکھنا چاہیے۔ مثال یہ ہے کہ اسی درجے میں مال کو رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس درجے میں مال کو رکھ رہے ہیں تو پھر تو ہمارے لیے یہ مال صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر ہمیں کوئی دقت و پریشانی کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ جو درجہ ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو حاصل بھی کرے، اس کی حفاظت بھی کرے، ٹھیک ہے، اور موقع اور جو مواقع ہوتے ہیں، جہاں ضرورت کے مواقع ہیں وہاں پر اس سے کام بھی لے، مگر دل کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بلیغ انداز میں فرمایا ہے کہ یعنی جب تک کشتی پانی کے نیچے ہے، یعنی کشتی کے نیچے کیا رہے، پانی رہے گا، تو کشتی کا مددگار بن کر رہے گا، یعنی کشتی اس کے اوپر چلتی رہے گی، اور جب وہی پانی کشتی کے اوپر آ جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، تو کشتی کو خود لے ڈوبتا ہے وہ پانی۔ یعنی جب تک وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے، پانی اس کے نیچے ہے، تو وہ اس کا مددگار ہے، وہ اس کنارے سے اس کنارے تک بآسانی پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔
ٹھیک ہے. اسی طرح مال جب تک دل کی کشتی کے ارد گرد ہے تو مفید ہے, دل کی کشتی کے ارد گرد ہے تو مفید ہے, اور جب دل کے اندر گھس گیا تو ہلاکت ہے, دل کے اندر گھس گیا مال تو ہلاکت ہے. پھر انسان اسی کی وجہ سے بخل اور کنجوسی جو کرنا شروع کرتا ہے نا, وہ اسی وجہ سے اس کے اندر ایسی ایسی صفاتیں آتی شروع ہو جاتی ہیں انسان کے اندر. آخر صورت میں انسان کی ان دونوں مذموم خصلتوں پر آخرت کی وعید سنائی گئی ہے. وعید یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا دینے کا وعدہ ایک طریقے سے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان دونوں خصلتوں سے, ان دونوں عادتوں سے اپنی باز نہیں آؤ گے تو میرے یہاں دھیان رکھنا کہ میرے یہاں پھر تمہارے ان اعمال کا بہترین بدلہ میں تم کو دوں گا. یعنی جیسا تم عمل ان دونوں خصلتوں سے اگر تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں پھر تمہیں چھوڑوں گا نہیں میرے یہاں آنے کے بعد. یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں کیا ہے, وارننگ دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گارنٹی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں وعید کہہ رہا ہوں تمہیں, یعنی میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں, تم میری دھمکی سمجھو یا اس کو کچھ بھی سمجھو, لیکن تمہاری بخشش ہرگز نہیں پھر میرے یہاں آنے کے بعد اگر تم اپنی عادتوں سے نہیں سدھرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا تاکہ انسان ان سے سبق سیکھ سکے, انسان ان سے ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکے, لیکن پھر بھی انسان اس پر عمل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ بخشیں گے نہیں. تو افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور سے لے کر کے جو آخری آیت تک ہے, کیا ہے کہ کیا اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جب کہ مردے کیا ہے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گی, اور یہ بھی سب جانتے ہیں کون, یعنی کہ یہ انسان بھی سب جانتا ہے اس چیز کو کہ اس دن کیا ہے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا میرا, اس دن میری مکاری, ریاکاری, تمام کی میں جتنا جھوٹ بولتا ہوں سب سامنے ظاہر ہو جائے گا میرے. سوچو کہ انسان آج میں انسان جھوٹ بولتے ہوئے اپنے گھر والوں سے شرما رہا ہوں, مجھے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے میں شرم آ رہی, اس دن میرے خاندان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر شامل ہوں گے, ہے کہ نہیں, ان کے سامنے میرا جو ہے نا میرا نامہ اعمال کھول کر رکھا جائے گا. اس دن کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد جو تھی وہ اتنی بڑی مکار تھی دنیا کے اندر, تمہاری اولاد نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے. بتاؤ ان لوگوں پر کیسا گزرے گا اس وقت میں, آپ تصور کریں. کم سے کم ان کی لاج تو انسان رکھ لے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے تو ہمارے بڑے بھی وہاں پر موجود ہوں گے اس وقت میں. بہرحال تو یہ چیزیں ہیں, تو یہ ہے یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ رب العالمین کیا ہے ان سب کے سب حالات سے باخبر ہیں, تو اس کے مطابق کیا ہے جزا اور سزا اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ ناشکری سے باز آئے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ رہے. اب فائدہ کیا ہے کہ اس آیت میں یہ دو مذموم خصلتیں مطلق انسان کی بیان کی گئی ہیں. یہ بات بھی ہمیں وضاحت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے, بس مضمون مکمل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دو مذموم جو خصلتیں ہیں وہ مطلق انسان یعنی تمام انسانوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں. اب کیا ہے, حالانکہ انسان میں تو انبیاء اور اولیاء بھی ہیں, انبیاء اولیاء ہیں, صالحین ہیں, اور بہت سے ایسے عبادت گزار ہیں جن کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا. تو جو ان مذموم خصلتوں سے بالکل پاک اور شکر گزار اللہ کے بندے ہیں, ٹھیک ہے, مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں, حرام مال سے بچتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مطلق انسان کی طرف ان مذموم خصلتوں کی نسبت اس لیے کر دی گئی ہے کہ اکثر انسان کیا ہے, ایسا ہی ہے, اکثر انسان ایسا ہی ہے. اکثر انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان ناشکرہ ہے اور مال کی محبت میں گرفتار ہے. مال کی محبت کی وجہ سے تو انسان سارے کام کرتا ہے نا, ٹھیک ہے. اسی لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دو خصلتیں جو ہے نا وہ عام طور سے شامل کر دی ہے, ٹھیک ہے, اکثر کے اندر جو ہے. اس سے کیا ہے سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا کہ بھائی سارے ہی انسان ایسے ہوں گے, یہ بالکل لازم نہیں آتا, ٹھیک ہے. اسی لیے بعض حضرات نے اس آیت میں انسان سے مراد انسان کافر لیا ہے. آپ تصور کریں اس بات کو. بعض حضرات نے جنہوں نے اس آیت کی تفسیر بیان کری ہے انہوں نے کیا مراد لیا ہے, کافر انسان مراد لیا. میں نے بھی یہاں پر جب آپ کے سامنے جب میں نے پڑھا تھا نا ان الانسان لربہ لکنود, تو جب اس کی تفسیر خلاصہ تفسیر جو ہم نے پڑھی تھی تو اس میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ بے شک کافر آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے, کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان ہونے کے باوجود کیا ہے اللہ کا ناشکرہ ہو جائے, ایک مومن ہونے کے بعد اللہ کا ناشکرہ ہو جائے. اور ہم لوگ اپنے آپ کو آج مومنین ہونے کا, مسلمین ہونے کا دعویٰ کرتے اور ناشکر ہیں, ہے کہ نہیں, ناشکر ہیں ہم اللہ کے بہت بڑے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح طور پر اللہ تعالی ہم لوگوں کو عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا ہے, اسی لیے کیا ہے بعض حضرات نے کیا ہے اس آیت میں انسان سے مراد کیا ہے انسان کافر لیا ہے, جیسا کہ اوپر خلاصہ تفسیر میں بھی بات آ چکی ہے. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ دونوں مذموم خصلتیں دراصل کیا ہے کافر کی ہیں. کسی مسلمان میں بھی خدا نخواستہ اگر پائی جائیں تو اس کو فکر کرنا چاہیے,
اگر کسی مسلمان کے اندر یہ خصلتیں ہیں، انسان اپنا آپ کو خود اچھی طریقے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے، اگر پائی جائیں تو اسے فکر کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعا کر لیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ غفور الرحیم، یہ جو قرآن کریم کی ہم نے ابھی صورت پڑھی ہے پروردگار عالم، یا اللہ اس کو صحیح طور پر ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ غفور الرحیم، جن دو مذموم خصلتوں کی پروردگار عالم اس کے متعلق ذکر ہے اس میں، پروردگار عالم اس سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان دونوں خصلتوں سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا غفور الرحیم یا رب العالمین، ہم تمام کو پروردگار عالم جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما۔ یا غفور الرحیم، ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال سیئات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا بھول گئے چھوٹ گیا اپنے شایع نشان اس کو بھی عطا فرما۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمة الله۔